شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات و خواتین، کل کے درس میں جو آخری بات ہمارے ساتھ تھی، سورۃ الزمر کی آخری آیت، سورۃ الزمر کی شروع سے ہم کو پڑھنا تھا. سورۃ الزمر، اس میں کیا باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ مکے میں جو لوگ رہتے تھے ان کا عقیدہ تھا مشرکوں کا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس براہ راست ہم جا نہیں سکتے ہیں. اللہ کے پاس کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ بتوں کے وسیلے سے پہنچ سکتے ہیں. آج کل کس کا عقیدہ ہے؟ آج کل جو مشرک ہیں بولتے ہیں ہم لوگ ڈائریکٹ اللہ کے پاس جا نہیں سکتے. یہ فقیرہ، یہ پیرا، یہ لوگوں کو لے کے ہمیں کیا ہے جا سکتے. لوگ سیڑھیاں گئے اللہ تک جانے کے، کیا کہتے ہیں؟ سیڑھیاں. وہ سیڑھی نہیں تو ہمیں اللہ تک جا سکیں گے. یہ عقیدہ وہ زمانے میں کافروں اور مشرکوں کا بھی تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں کہا خلق السماوات والارض بالحق. وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. یکبر اللیل علی النہار ویکبر النہار علی اللیل. رات کو دن سے لپیٹتا ہے، دن کو رات سے لپیٹتا ہے. کور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ رات کو دن سے، دن کو رات سے. وسخر الشمس والقمر. سورج اور چاند کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا. سورج سے کتنے فائدے ہمیں اٹھاتے، چاند سے کتنے فائدے اٹھاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں سورۃ الزمر میں بیان کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے شکر کو پسند کرتا ہے، ناشکری کو پسند نہیں کرتا. اللہ جو بھی دیا ہے آپ اس پر کیا کریں؟ شکر کریں. ان اللہ لا یرضی ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ناشکری کو پسند نہیں کرتا. تھوڑے لوگ رہتے ہیں ہمیشہ روتے رہتے، پیٹ بھر کھا کو بھی روتے رہتے. ہاں اچھا کماتے دن بھر، شام کو جا کو پوچھو کیا کیسا چلتا ہے؟ بے پارش نہیں بات، صبح سے شام تک بے پر کرا رہے، اچھا بے پر کرا رہے. لیکن کیا بولیں گا آج کسٹمر برابر آیا ہے، یہاں تک آپ کو چل جاتا ہے، کیا تم علاج کرنا پڑے گا؟ میرے دکان تک آپ کو کسٹمر بازو کی دکان میں چل جاتا ہے. عجیب عجیب باتیں لوگ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو پسند نہیں کرتے. اس کے بعد سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کی نشانیاں بیان کی، عقل مند لوگ کیسے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمارے ساتھ ہے، پارہ نمبر 24 کی کچھ باتیں انشاءاللہ سورۃ الزمر کے بعد. سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی بتائی ہے کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے. ظالم بولے تو رانگ ڈوئر، یعنی سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. اس سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور سچ کو جھٹلایا جب اس کے پاس آیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی بات لے کر آئے تو اس نے اس بات کو جھٹلایا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ کی باتوں کو ہم مانتے نہیں ہیں، تو یہ بڑا ظالم ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں بہت سارے سوالات مشرکین سے کیے۔ اس کے بعد ایک سائنسی انکشاف اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیا ہے کہ نیند کے بارے میں فرمایا النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے۔ صحیح کیا؟ صحیح تھی؟ آدمی سویا تو آدھا مر گیا ہوتا نہیں، کیا کرے تو معلوم ہوتا نہیں، منڈے کو مارو ہاتھا معلوم ہوتا نہیں، اٹھے بعد معلوم ہوتا، اٹھے بعد انہیں بدلہ لیتا وہ الگ بات، اٹھے تک مار لے جائے۔ ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب لوگ مر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی جانوں کو کیا کرتا ہے؟ لے لیتا ہے۔ وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جو نہیں مرے ان کی نیند میں پھر اسے روک لیتا ہے۔ یعنی آدمی سو جاتا ہے تو اب اللہ کی مرضی ہے، اس کی روح لوٹائے گا تو ہم نیند سے جاگیں گے، ورنہ وہ نیند ہماری کیا ہو جائے گی؟ آخری نیند ہو جائے گی۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا کر سوتے تھے، دعا کر کے سوتے تھے، کبھی سورہ سجدہ پڑھتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے جسے صحیح دعائیں بھی ہیں، اللہم بسمک اموت واحیا، اللہم، اور بھی دعا اللہ تعالیٰ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری دعائیں پڑھتے تھے، اس لیے کہ سو جانے کے بعد معلوم نہیں کہ پھر ہم زندہ ہوں گے کہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ پھر ہماری روح کو لوٹاتا ہے تو ہم زندہ ہوتے ہیں، نہیں لوٹاتا ہے تو پھر ہم اسی نیند میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سونے کی بھی وہی کیفیت ہوتی ہے جو موت کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی جو آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، یہ جو مسجد ہے، یہ مسجد بننے کی کیوں ضرورت پڑی؟ کیوں ہم اتنی بڑی مسجد بنے؟ یہاں آج مسجد تھی نا بغل میں، پھر یہاں مسجد بننے کی کیوں ضرورت پڑی؟ توحید کے مطابق، سنت کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے یہاں مسجد ہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ہونا، نماز میں کیا بھی دین کے طریقے سے ہٹ کر کیا بھی کام نہیں ہونا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نماز پڑھایا ویسے نماز ہونا، اس لیے ہم نے یہ مسجد بنائی۔ تو توحید الگ چیز ہے، شرک الگ چیز ہے۔ اگر بہت سارے کام شرکیہ کہیں ہوتے ہیں، ذرے مسجدوں میں ہم جاتے ہیں، وہیں مسجد کے باہر درگاہ رہتے، لوگ ادھر ایاک نعبد بولتے ہیں، پھر وہاں جا کے خبر پہ سجدہ کرتے نہیں۔ اب ایسے مسجدوں کا کیا حکم ہے؟ تو جو لوگ مشرک ہیں ان کو توحید سے بڑی چیز رہتی، کیا رہتے ہیں انہوں؟ توحید کی بات بولے تو ان کو چلے جاتے، شرک کی بات بولے تو بیٹھ جاتے، توحید کا نام لیے تو کیا ہے ان کو الرجی شروع ہو جاتی، کیا ہی کب دیکھو تو توحید توحید بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک تھے انہیں کیا بولتے رہے؟ توحید ہی بولتے رہے۔ اللہ تعالیٰ یہی بات اس میں کہا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب اس اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ حبیبی سے تم ذرا مکس کر کو بولے تو وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، خالی اللہ سب بھی دیتا، اللہ سب بھی دینے والا، عزت دینے والا، سلطنت دینے والا، پیسے دینے والا بولے تو ذرا انہوں کیا ہوتے ہیں؟ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں، ذرا حبی کیا تو بولو، ولیاں بھی کیا تو بھی دیتے ہیں، ہاں وہ ولی دیتے ہیں، یہ ولی دیتے ہیں، وہ ولی بچے دیتے ہیں، خاص ایک ولی خالی لڑکے دیتے ہیں، تو لڑکے ہونا تھا تو ایک ولی کے پاس جانا، وہاں دیے تو لڑکے، انہوں لڑکے دیکھو انہوں لڑکیاں دیکھو، اللہ کے پاس کیا ہے؟ اللہ کیا دیتا تم؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں کہہ دیا ہے او یزوجہم ذکرانا،
ہم جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بانجھ کر دیتے ہیں۔ بانجھ بولے تو کیا بیٹا؟ بانجھ بولے تو تم لوگ سامنے رہنا، تم لوگ پیچھے چلے وہ منزل، ہاں بانجھ بولے تو کیا بیٹا؟ بے اولاد۔ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو بیٹے بیٹیاں کس کے حق میں؟ جیسے انہیں پرسوں یہ کن کرا نہیں، 5 دن کی بچی کو 7 غلام مارا، نہیں اللہ کا فضل ہے۔ ہمارے یہ ملک میں تاکہ بازو ہاں بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی نہیں ہونا، 5 دن کی بچی کو کتنے گولے مارا؟ 7 غلام۔ سبحان اللہ، کیا بولیں گے اس کو؟ کیسا باپ رہ رہا ہے، کیسا اس کا دل کھوا رہا ہے، جب مجھے بیٹی نہیں ہونا تھا۔ تو بیٹی دینا بیٹے دینا کیا جوروں کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ جو دیتا وہ ہمیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہم جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں۔ مریم کی ماں نے بھی بیٹا مانگا تھا، نہیں اللہ تعالیٰ سے بیٹے کی دعا کرے، بولے اللہ مجھے بیٹا دے ڈالا تو میں تیرے مسجد کا خادم بنا دیتی ہوں، انہیں مسجد میں خدمت کریں گے۔ بعد میں اولاد ہوئی، دیکھے تو انہوں مانگے سو بیٹا، پیدا ہوئی سو کون؟ مریم۔ تو اب انہوں کیا بولنا؟ اللہ سے لڑنا نہیں، اللہ میں مانگے سو بیٹا تمہیں کیا دیے منجے۔ لیکن مریم کی ماں کا یہ دیکھیے اسلوب، انداز کہتے انی وضعتها انثى، اللہ میں بیٹی کو جنم دی ہوں۔ کیا بولتے ہیں انہوں؟ اللہ کو معلوم ہے اللہ نے بیٹی دیا، لیکن ایسا کوئی اللہ مجھے بیٹی کئی کو دیا بولے تو ادب کے خلاف ہو جائے گا۔ اس واسطے انہوں کیا کریں؟ انی وضعتها انثى اللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں مجھے معلوم تم نے کیا دی، میں وہ بچی کا نام مریم رکھا۔ نام بھی کون رکھ ڈالے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھے۔ تو بیٹے اور بیٹی دینا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ لینا ہمارا کام، لینا ہمارا کام ہے، جس میں کسی کے عمل کا دخل نہیں، کسی کی اس میں انوالومنٹ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ مشرک ایسے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو ذکر کرتے ہیں تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بولتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی، جتنے میرے ساتھ بیٹھے ہیں نوجوان بچے اور نوجوان بچی ادھر بھی ہیں، نہیں یہ ٹین ایج کا ایج بڑا، ہاں کدھر جاتے معلوم نہیں، کدھر چھپ جاتے معلوم، بہت خطرناک ایج۔ یہ شباب کیا ہے، یہ ایج بہت ہی سینسیٹیو، بہت ڈینجر ایج ہوتا ہے، تو جو جدھر کھینچے گا ادھر چلے جائیں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نوجوانوں سے پوچھے گا کہ تمہاری نوجوانی کہاں گزری، تمہاری نوجوانی کہاں گزری؟ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جسے جگہ ملے گی، شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ بڑھاپے میں 100 باتیں، بڑھاپے میں ایک آدمی مسجد کے آ جاتا ہے تو آتا ہے اس لیے کہ اب چل چلاؤ کا وقت ہے، اب اللہ کو یاد کرنا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کر لینا ہے۔ لیکن نوجوانی میں، اچھا اگر کوئی شخص نوجوانی میں بھی اللہ سے جڑا رہا تو اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں بھی وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ نوجوانی چونکہ اللہ کی عبادت میں گزری، اللہ نے بڑھاپا بھی کہاں گزارا؟ مسجد میں گزارنے کی توفیق دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ان باتوں کو غور سے سنے۔ یہ ہے ہمارے ساتھ سورۃ الزمر کی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں دیکھیے، میں صرف ترجمہ پڑھوں گا، کچھ نہیں بولوں گا۔ اللہ کی آیتیں، اللہ آپ سے کیا بولتی ہیں سنیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو،
الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ذرا لوگ بولتے ہیں ہمیں کہیں کو بھی مسجد کو نیک لوگاں جانا سو، ہمیں بہت پاپا کر ڈالے، ہمیں آئے تو بھی اللہ معاف کریں گے، ان کو کیسا معلوم نہیں، مجھے معلوم۔ ہاں اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، لو اتیت بقراب الارض، زمین بھر کے غلطیاں پاک تمہیں لے کر آئے تو بھی اللہ تعالیٰ اتنی بخششیں لے کر تمہارے سامنے آئے گا۔ وہ حدیث تمہیں پڑھے نہیں، یہ ایک صاحب آتے کہتے ہیں اللہ کے پاس، اللہ بولتے ہیں ان کا ریکارڈ نکالو، ریکارڈ نکالو تو 99 لیکچر بکس، کتنے 99 رجسٹر ان کا ریکارڈ، زندگی بھر کا ریکارڈ، کتنے رجسٹر، کتنے بیٹا 99، وہ کتنے اتنے رہیں گے نہیں، کتنے معلوم، جہاں تک نگاہ جاتی اتنا بڑا رشت، زندگی بھر کا لکھنا نا، اس میں کیا کیا کرے سامنے، صبح سے شام تک، ہمیں کیا کم کرے رہیں گے، صبح سے ہم کیا کھلتے سب کو، رات کو وہ صوفے پہ پڑھ کو دیکھتے سوتے نا، ہمیں کیا دعا پڑھ لے تو سوتے ہیں، صوفے پہ پڑھ جا کو دیکھتے وہ لگ کے کب لگتے معلوم نہیں۔ تو تب تک کا ریکارڈ 99 رجسٹر، جیسے کہا مد البصر، نگاہ جتنی دور تک جاتی اتنے بڑے بڑے رجسٹر، وہ حضرت کو بلا کو ریکارڈ دیے تو انہوں پریشان، آہا اتنے غلطیاں ہی نا، میرا بچنا مشکل ہے، کیا انہوں سمجھ لیا ہوں اب میں یہاں سے اللہ کے حساب سے بچنا مشکل۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے، دیکھو میرے بندے، یہ جو رجسٹر ہے نا تمہارا ریکارڈ لائف کا، پورا ہول لائف تمہارا ہسٹری جو ہے، ہسٹری آپ اچھا جانتے ہیں، گوگل ہسٹری بھی جانتے ہیں، ٹائم لائن میں خالی ہمارے تو بس تمہیں کیا کیا سیٹ آ دے گے پورے آ جاتے، ہوشیار بچے ذرا ڈیلیٹ کر ڈالتے نہیں، اور انہیں بھی اتنا ہوشیار ہے گوگل والا، تمہیں تمہارے اس سے نہیں دیکھنا چاہے تو ایک ان نون یہ بناتا، تمہیں اس سے بھی دیکھو ڈیلیٹ کر لو، تمہارے میل سے اگر تمہیں گوگل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو کیا کرتا، کیا بولتے بتاؤ، انہیں چشمہ لگا کر رکھنا کالا گوگل میں، ہاں اس کے حساب سے بھی دیکھ لے سکتے۔ اللہ کے پاس ایسا نہیں چلے گا، اللہ کے پاس ساری ہسٹری، اللہ کے پاس سارا ٹائم لائن، آپ کب کیا کرے، کون سا پلیس وزٹ کرے، یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک کون سی شاپنگ مال میں رہے، تمہارا گوگل کیسا لوکیشن تمہیں ٹریس کرتا کہ ویسا اللہ تعالیٰ کیا کرتا، پورا یہ کر دیتا نہیں۔ اب وہ آدمی جو دیکھا 99 رجسٹر، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے تجھے کیا تو لگتا کہ میرے فرشتے تیرے اوپر ظلم کر کو تو نہیں کرے سو کام کیا تم لکھتا رہیں گے، انہیں بولتا نہیں اللہ سب میں کرے سو چھے کیا بھی فرشتے میرے اوپر کیا بھی کریں گے۔ اس کے بعد بولتا تو نہیں کرے سو کیا تو ہے کیا، وہ بھی نہیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ بولتا اللہ جب یہ بالکل ہے تو میرا بچنا مشکل ہے، تیرے پاس کیا تمہیں نیک عمل ہے کہ تو بچنے کے واسطے کیا تم نیک عمل ہے؟ اب انہیں ٹٹول کو دیکھتا ادھر ادھر، کیا بھی نہیں، اللہ کیا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بولتے ہیں بندے تیرے طرف سے ہمارے پاس ایک نیک عمل، ہمیں تجھے بتا دیں، تو کیا بتائیں گے؟ اللہ کا نام، کون سا نام؟ اللہ کا نام، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ بولیں گے یہ 99 رجسٹر ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کا نام ایک پلڑے میں رکھو، کیا ہوگا؟ اللہ کا پلڑا نیچے آ جائے گا، 99 رجسٹر کیا ہو جائیں گے؟ اوپر آ جائیں گے۔ تو اللہ کی عظمت، اللہ کے نام کا اہمیت اگر تمہارے دل میں ہے تو 99 رجسٹر بھی ہلکے ہو جائیں گے، لیکن شرط ہے ایمان و یقین کے ساتھ، ایمان کی پختگی کے ساتھ آپ کو یہ کانفیڈنس ہونا، یہ فیتھ، یہ بھروسہ رہنا، یہ ٹرسٹ اللہ تعالیٰ پر رہنا
کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے، یہ یقین آپ کو اللہ کے پاس بچا لے گا۔ اللہ نہ کرو کہیں آپ اللہ کے نام کو ایزی لیے، کیا ہے کہ شیخ بولے انہوں کیا دیکھے میں کیا دیکھا، بولتے ہی لوگ ہمیں بھی مان لیتے ہیں اللہ، اگر ایسا سوچے تو معاملہ مشکل، تو آپ کا ڈاما ڈول یقین ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ، ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ اللہ پر پورا یقین ہونا چاہیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو تھا۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہمیں جتنے یہاں بیٹھے ہیں زندگی کے کسی موڑ پہ اللہ کی رحمت سے کیا نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ اللہ رحیم ہے، اللہ رحم کرے گا، اللہ ہمارے گناہوں کو بخشے گا۔ آج اس مقدس رات میں ہم یہاں جمع ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ ہم میں سے کوئی بے روزگار ہے، نوکری نہیں مل رہی، 10 انٹرویو اٹینڈ کر رہا ہے، کوئی کال نہیں آتا، ہم میں سے کوئی کاروبار میں لاس اٹھا رہا ہے، ہم میں کوئی لون میں پھنس گیا ہے، ہم میں سے کسی کو بچے نہیں ہیں، ہم میں سے کسی کی شادی نہیں ہو رہی، شادی ہوئی تو بیوی ڈھنگ کی نہیں ملی ہے، اللہ سے دعا کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے میرے سارے مسئلوں کو حل کر دے گا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے خطاؤں کو بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری خطاؤں کو کیا کرتا ہے، بخشتا ہے۔ گناہ کتنے ٹائپ کے ہوتے ہیں، یہاں بھی ذرا لوگ آتے اچانک غائب ہوئے گی، اچھا ہوں آ کو چلے گئے، اچھا گناہ کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے، 2 ٹائپ کا نہیں، ماشاءاللہ، صغیرہ کبیرہ، ذرے بگ سن اور میجر سنس، اور تھوڑے میجر ہوتے ہیں، بڑے گناہ ہوتے ہیں، تھوڑے پاپ ہوتے ہیں۔ تو چھوٹے جو پاپ ہیں وہ نیکیاں کرے تو مٹ جاتے ہیں۔ تمہیں کیا کی غلطی ہوئی، تمہیں فوراً کہ نیکی کر لے، اتبع السیئۃ الحسنہ تمحوها، فوراً اگر کیا کی غلطی کرے فوراً اچھا کرو اسے مٹا دے۔ لیکن بڑے گناہ دیکھو، جیسے تمہیں باہر گئے، تمہارے کپڑے کو دھبے لگتے، چھوٹے پانی پینے کے دھبے لگے، ذرا پانی ذرا چل جاتا، آئل کا دھبا لگا تو پانی ذرا جانا نہیں جانا، اسے اعلیٰ دال کو سرف دال کو محترمہ تمہارے بہن امی دھو کو کاج ہی لگا تو اسے تمہیں تب بول کو دھوئے تو جانا، بالکل پاپ بھی ایسے، پاپ بھی ایسے، چھوٹے موٹے گناہ دھل جائیں، لیکن بڑے گناہ ہیں الکبائر، امام ذہبی کی کتاب ہے، حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی ہے، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، السحر، جادو ہے، الزحف، جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر بھاگنا ہے، سود ہے، ایسے بہت سارے گناہ ہیں۔ ایسے سارے گناہ وہ جلدی معاف نہیں ہوتے جب تک کہ آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ کریں۔ اگر وہ بندوں سے اس کا تعلق ہے تو وہ اس کو واپس کریں۔ جیسے تمہارے پاس سے میں 1000 روپے مار ڈالا، مسجد میں آ کو اللہ مجھے معاف کر، اللہ معاف کروا نہیں گا، پہلے اللہ نہیں جی حضرت تمہیں وہ 1000 روپے لے لیں جب ان کو دے داتا، اس کے بعد تمہیں اللہ کے پاس آؤ، اللہ کیا کریں گا، معاف کر دیں گا۔ آج ہمارے قوم کی حالت یہ ہمیں کیا کرتے ہیں مانو، 1 منٹ پہلے روزہ افطار نہیں کریں گے، کئی کو نہیں کریں گے، کیا ہوگا، 1 منٹ پہلے روزہ افطار کرے تو کیا ہوتا بیٹا، روزہ ٹوٹ جاتا۔ ذرے لو بھایا بھانا کا حقی تبادل کو ہی لاکھوں روپے کروڑوں روپے وہ کیا ہو جانا، اس سے ایمان ٹوٹ جائیں گا، رے اس سے ایمان ہی ٹوٹ گا۔ یا ایک روزے کا تو خیال کرتا ہے، تو حق دبا کو بیٹھا دے، اس سے کیا ہوتا، پہلے اس کا خیال کرنا، کس کا خیال کرنا، پہلے اس کا خیال کرنا کہ کس کا حق تمہیں لے کو بیٹھے، پہلے وعدہ کرو تاکہ تمہارا ایمان کیا ہو، میرا ایمان کیا ہو، ٹوٹنے سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہم سارے لوگوں کو توبہ کی دعوت دی ہے کہ ہم سب توبہ کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اس کے بعد چلیے آگے چلتے ہیں، یہ سورۃ الزمر کی آیتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر پیش کیا ہے، قیامت کے دن کیسا سین ہوگا، کیسا ایک منظر کریٹ ہوگا، کیسے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری زمین آسمان، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے سیدھے ہاتھ سے لپیٹ لیں۔ اللہ کیا کریں گے؟ سیدھے ہاتھ سے آسمان اور زمین کو کیا کریں گے؟ لپیٹ دیں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے ہاتھ ہیں؟ قرآن میں یہود کون سی قوم؟ جیوس جو اسرائیل کے قوم ہے، یہود، ان لوگوں نے کہا وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، یہود نے کہا ید اللہ کا ہاتھ بندہ ہوا ہے، اللہ ہم نہ کیا بھی دیتا ہے، اللہ کا ہاتھ کیا ہے؟ اللہ ہاتھ بندے کو ہے، اللہ ان کو کیا بھی دیتا نہیں۔ تو غور کرو، وہ قوم ید اللہ بولتی ہے تو یہ بتانا چاہتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ ہاتھ والے ہیں۔ کسی کو یہ ہاتھ رہے تو اچھا کیے، وہ ایک عیبش نہ ہو، لیکن یہود قوم اللہ کو بھی چھوڑے، اللہ کو بھی کیا کریں؟ یہ ہاتھ والا بولی۔ اللہ کو فوراً غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا بل یداہ مبسوطتان، ارے کیا بات بولتے جی، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کا ایک ہاتھ نہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ کھلے ہوئے ہیں۔ ينفق کیف یشاء، اللہ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ اب رمضان میں اللہ کیا کیا کھلاتا ہے؟ نہیں رمضان ہو جاتا ہے، نہیں رمضان میں اچھا کھاتے ماشاءاللہ، یہ کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتا ہے۔ ينفق کیف یشاء، یہود نے ویسے بولا، اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اچھا، اللہ کے ہاتھ ہیں، یہ تو سمجھ رہا ہے، اللہ کے دونوں ہاتھ رائٹ ہینڈ ہیں یا اللہ کا ایک ہاتھ رائٹ ایک ہینڈ ایک ہاتھ لیفٹ ہے؟ کیسا بولتے؟ کیسا بولتے؟ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کلتا یداہ یمینان، اللہ کے دونوں ہاتھ رائٹ ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ سیدھے۔ تو بعض علماء نے کہا کہ ہمارے جیسے رائٹ لیفٹ ہے ویسے اللہ کے ہاتھ نہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے۔ بعض علماء نے کہا یہ بولنے کی ضرورت نہیں، ہمارے دونوں ہاتھوں میں فرق جیسے ہوتا ہے، رائٹ ہینڈ میں زیادہ طاقت رہتا ہے، لیفٹ ہینڈ چونکہ لیفٹ ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، زیادہ کام نہیں لیتے ہیں، ویسا اللہ کا نہیں، اللہ کے دونوں رائٹ اینڈ لیفٹ ہیں لیکن دونوں کے دونوں رائٹ ہینڈ کے برابر ایسے۔ اچھا، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اللہ کے دونوں ہاتھ مبارک ہیں، برکت والے ہیں، اللہ اپنے ہاتھوں سے جس کو چاہے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، جیسے حدیث میں آیا ہے سحاء اللیل والنہار ید اللہ ملآ، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہا میرے نبی نے؟ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ سحاء اللیل والنہار، اللہ دن رات اراؤنڈ دا کلاک اللہ دیتا ہے، ایسا نہیں بھائی کاؤنٹر بند ہوگا بھائی سب آؤ، ایسا نہیں، اللہ کا کاؤنٹر کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، انڈیا والے 12 بجے تک منگتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آسٹریلیا والے پھر وہاں سے ان کی رات شروع ہوتی، پھر پتہ نہیں دنیا میں کب رات کب دن ہوتی ہے، بندے مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ دیتے ہیں۔ سحاء اللیل والنہار لا یغیضها نفقہ، اللہ اتنا دیتے ہیں کہ کیا بھی کم نہیں ہوتا اللہ کے دین، اللہ دیتے ان کو دیتے ان کو دیتے۔ اب یہاں ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں،
اللہ کیا کیا دیتے ہیں ہم نا، یہاں سے گن لو اللہ ان کو کیا دیا رنگا، ان کو کیا دیا رنگا. اب یہ ضروری نہیں کہ سب کو لیول برابر دینا، اللہ الگ الگ دیا کرتا. کسی کو صحت دیا تو کسی کو پیسے دیا، کسی کو بچے دیا تو کسی کو دولت دیا، کسی کو خاص گھر دیا تو کسی کو کرائے کا گھر دیا، کسی کو کیا بھی نہیں دیا تو دل کا سکون دیا. سر کریں تکیا رکھو سویا تھے آرام سے. ہمیں سونا کہ تو ٹیبلٹ ڈالنا کہ نہیں، کیا تجھے ہاں پھر کیا تجھے کرنا پڑتا نہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم. تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہا. اب ایک اور بات ہمارے ساتھ آتے ہیں. اب تو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہیں. اللہ کے ہاتھ میں انگلیاں ہیں کیا؟ کیسا؟ اللہ کے ہاتھ میں انگلیاں ہیں. یہ کیسے معلوم ہوتا ہم کو؟ القلوب بین اصبع الرحمن، بندوں کا دل اللہ کی انگلیوں کے بیچ میں. حدیث میں اللہ جیسے چاہے اسے کیا کرتا، پھراتے رہتا. اب یہاں بیٹھے ہیں تمہیں اچانک اللہ بولتا، اللہ تمہیں بیٹھ کے ذرا سنو شیخ کیا بولتے ہیں درس میں. اچانک اللہ تمہارے دل کو پھرایا، ہلو باہر سے رکھ دو. من کیا بولتا، بہت سلیا با ذرا باہر جا کو آئیں گے. وہ سیڑھی نیچے اترے گی پورا اتر گیا. ہاں تو القلوب بین اصبع الرحمن، لوگوں کے دل کس کے بیچ میں ہیں؟ رحمان کی انگلیوں کے بیچ میں. یقلبہ کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کیا کرتا، گھماتے رہتا ہے. تو کبھی آپ کا دل کا واہ شیخ اچھا بولے، واہ ذرے دیر بعد کیا بولے کہ سمجھ میں جائے گا، کیا جی اتنا جلدی اوپینین بدل ڈالے نا تمہیں. القلوب بین اصبع الرحمن، ہمارے دل کس کے بیچ میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے بیچ میں ہے. اللہ جیسے چاہے کیا کرتا. اسی لیے دل کو عربی میں کیا بولتے ہیں مولانا کمار، کیا بولتے ہیں؟ ہاں قلب. کیا تم اتنا پرفیکٹ بولتے ہیں نا، ماشاء اللہ. ہاں اچھا کریکٹ بولتے ہیں. اللہ آپ کے علم میں برکت دے، آمین بولو آمین. قلب، قلب کا اصل مانا گیا الٹ پلٹ ہونے والا. تقلب، تقلب کا تو جلدی کیا ہوتا، الٹ پلٹ ہو جاتا. ہمارا دل بھی کیا ہوتا، الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. کب کسی اچھا بولتا، کب کسی خراب بولتا، سمجھ میں آتا ہے. کل تک اچھے اچھے کرتے ہیں، پرسوں کیا کرتے ہیں، واہ ان لوگوں کا تو ہوتا نہیں، جمتا نہیں معلوم. ارے یہ کیسا جی؟ اسی کا نام دل ہے. اسی کا نام کیا ہے، دل. دل کیا ہوتا، اسے کیا بولیں گے، پیندہ نیسو لوٹا. ہمیں بولنا تھا تو کیا، دل کو پیندہ نیسو لوٹا، کب کدھر لڑکتا معلوم. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، یا اللہ میرے دل کو ایمان پر ثابت قدم رکھ. کیا کر، ایمان پر کیا کر، ثابت قدم رکھ. دل ایمان پر جمے رہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا منظر کھینچتے ہوئے پھر بتایا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا. فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. سور میں جب اللہ فرشتہ پھونکنے کو کہیں گے، اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے تو سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ واقعہ پیش آیا نہیں. جیسے ایک آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی تو انصاری صحابی نے ان کو کیا کیا، کھینچ کو تماچا مارا. تو وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر بولا کہ آپ کے آدمی نے مجھے تماچا مارا ہے. آپ پوچھیں کہ کیوں مارا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں آپ مارے ہیں. بولا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندہ ہیں، ہم لوگ مکے میں ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتا، بولتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سب سے گریٹ، اللہ کے بعد ان کا مقام. تو مجھے غصہ آیا، میں تماچا مار دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا ایک نبی کو دوسرے نبی پر کیا نہیں کرو، بڑا چڑھا کر مت بولو. ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہیں. اللہ کے نبی کا تواضع تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا،
سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پائتا پکڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نہیں جانتا کہ سب کی طرح وہ بھی بے ہوش ہوئے، مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے، یا ایک مرتبہ دنیا میں وہ بے ہوش ہوئے تھے جب اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی، اس بے ہوشی کے بدلے میں اللہ نے یہ بے ہوشی ان سے معاف کر دی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے بے ہوش ہو جائیں گے۔ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر اور ایک مرتبہ سور پھونکیں گے تو سب اپنے اپنے قبروں سے نکلیں گے۔ نکل کو کہاں جانا سن کأنہم جراد منتشر، ٹڈی دل چڈوں کی طرح، جو چھڈے ایک ہی طرف اڑتے نہیں، ویسے یہ لوگ قبروں سے نکل کر پکارنے والے کی طرف جائیں گے، اور پھر میدان محشر میں ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ وہی اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ اب یہ سارے جب چلیں گے تو کافر جہنم کے دروازے پر جائیں گے۔ دیکھیے کیسے قرآن بولتا ہے، کیسی منظر کشی کرتا ہے۔ بہت سارے کیمکس کیا بولیں گے اسے، کہانیوں کی بک کیا ہوتی ہے سو کامکس، ہاں کہانیاں کا بک آپ پڑھے رہیں گے۔ ہاں وہ ٹنکل، میں بچپن میں پڑھتا تھا ٹنکل، اب پتہ نہیں وہ کتاب آتی نہیں آتی معلوم، ہاں آتی ہے؟ اچھا، تو ایسے بہت سارے کہانیوں کی کتابیں ہم نے پڑھی رہی، لیکن اللہ آپ کو سمجھاتے ہیں، دیکھیے کیا مٹھاس اس میں ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، کافر لوگ جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، گروپ جہنم کی طرف لائے جا رہے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے تو جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے، اور وہاں جو گیٹ کیپر رہیں گے جہنم کے، وہ کہیں گے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا۔ جہنم کے گیٹ کیپر داروغہ وہ کہیں گے کیا جی تمہارے پاس اللہ کے رسول آئیں نہیں، کتاب پڑھ کو سنائیں نہیں، کیسا جی جہنم تک تم لوگ آ گئے سو جہنم کے داروغہ؟ تو وہ لوگ کہیں گے قالوا بلا، سو ہوا، ہمنا رسول بھی ہمارے پاس آئے، کتابہ پڑھ کو سنائیں، ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہوگی۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 71۔ اسی طرح یہ دیکھیے اب جنتی دروازے پر جا رہے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنتی جب وہاں پہنچیں گے دروازے پر، حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، جنت کے جو داروغہ ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی، ویلکم، تم پر سلامتی ہو، جنت میں آ رہے ہیں۔ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، تم پاکیزہ رہے، اس میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو جنت میں رہنا ہے۔ دوستو عزیزو، میری ماں اور بہنوں، اب ہمارا اختیار ہے، یور چوائس، آپ کدھر جانا چاہتے ہیں؟ یا ایسی جگہ جہاں کا فرشتہ آپ سے کہے کہ ارے یہاں کیوں آئے ہو، یا ایسی جگہ جہاں اللہ کے فرشتے آپ کو کہیں سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں جانے والا پہلا گروپ کیسے ہوگا، اس میں سے انشاءاللہ آپ بھی ہوں گے، ہمارے لیے بھی دعا کیجئے ہم بھی اس میں ہوں۔ کیسے ہوں گے؟ تو کہتے ہیں کہ ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے، فل مون 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے ویسے ان کے چہرے ہوں گے۔ وہ جنت میں تھوکیں گے نہیں،
دنیا میں تھوکتے نہیں ضرور، بیٹھے بیٹھے تھوکتے، ادھر تھوکتے ادھر، تو کئی کو تھوکتے سمجھ میں آتا، ہاں، لیکن جنت میں یہ نہیں کریں گے، کیا نہیں کریں گے؟ تھوکیں گے نہ، رینٹ نکلے گی ناک سے، وہ بلغم وسب رینٹ وہ بھی نہیں، اور نہ پاخانہ کریں گے وہ بھی نہیں، وہ دو وہ بھی نہیں جنت میں، وہ بھی نہیں، ہاں۔ اچھا جنت میں، اچھا اب ایک سوال پیدا ہوتا، جنت میں پاخانہ نہیں آتا، ریسٹ روم جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو کھانا بھی نہیں ملتا رہنا سن، اس لیے کہ کھانے والا جاتا، اب تمہیں جاتا نہیں کہتے کھانا نہیں کی، اللہ نے حدیث میں کہا نہیں، ایسا نہیں جی، جنت میں جو برتن دیے جائیں گے وہ سننے کے ہوں گے، سننا کا تو یہ سننا نہیں، گولڈن پلیٹس سننے کے، دنیا میں تمہیں سننے کے پلیٹ میں کھانا حرام، دنیا میں سننے کے پلیٹ میں گلاس میں پانی پینا حرام، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو سونے کے گولڈن پلیٹ دیں گے، اور کنگھیاں، کنگھی بولے تو ہم لوگ کر لیتے نہیں بار بار، کہاں تو بھی گاڑی ٹو ویلر کھڑی تو اس کا گلاس دکھا تو وہاں کھڑ جاتا کر دیتے، بالا بناتے کھڑ جاتے، ہاں، کار کھڑی اس کا گلاس دکھا، اس کی گلاس میں بالا بناتے کھڑ جاتا، تو عجیب بولا کہ وہاں جنت میں جو کنگھیاں ملیں گی وہ کہیں کی ہوں گی، قوم وہ بھی سونے کی ہوں گی، اللہم اجعلنا من، اور اس کے بعد چاندی کی انگیٹھیاں، یعنی اونٹ جلاتے نہیں وہ چاندی کی، ہاں، 2 دن میں کیا کہ لگایا، اب علماء بولے کیا کہ ہوتا تھا لوگ، ہاں، کعبۃ اللہ میں اونٹ ڈالتے نہیں، وہ مسجد نبی میں اونٹ لگاتے، اللہ کا ایک گھر ہے، خوشبو ہونی چاہیے، بولا کہ کسی کو سانس میں کیا کی پرابلم، بولا اچھا ٹھیک ہے میں نکال دیا سے، چلو ٹھیک ہے، تو پسند اپنی اپنی، ہاں، تو کہتے ہیں اور ان کا پسینہ کستوری ہوگا، جسم سے، جنتیوں کی جسم سے جو پسینہ نکلے گا وہ کیسا ہوگا؟ کستوری بولے تو، کستوری کسے بولتے گا؟ کرپورم ڈالتے ہیں وہ الگ، وہ نہیں، مشک اور عنبر، مشک ہوتا نہیں، مشک اور عنبر جو بہت ہی ویلیبل خوشبو ہوتی ہے اس کا ہوگا، پسینے میں ایسا باس ہوگا، ماشاء اللہ، ہاں۔ اور کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی، کیا ہے؟ ان میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی، اور ان کی خوبصورتی بتائے گی کیسے اس کی خوبصورتی ہوگی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، وہاں جا کے بھی لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ پہلے سے کیا کریں گے، جنت میں جانے سے پہلے ایک بڑا برج ہے گا، خنترا، وہ برج کو سب کو روک ڈالیں گے، روک ڈال کو تمہارا حق ان کو ہے کیا، دلا ڈالیں گے، تمہارا کیا تو حق ان کے ذمے ہے کیا، دلا ڈالیں گے، پورا اورائلنگ کر ڈالیں گے، کیا بھی دل میں ان کے خلاف حسد، بغض، عداوت، دشمنی، کینہ، کپٹ، کدورت کیا بھی نہیں رہا، پورا صاف ہو گئے، بات اچھا آپ جاؤ، اب جنت میں جائیں گے، نہیں تو جنت میں بھی جا کیا کریں گے، انہیں مجھے ایسا بولا، ہاں انہیں ایسا کرا، انہیں ایسا کرا، وہاں جا کو یہ سٹنٹے، اس کے واسطے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، پورا صاف کر دیں گے، وہ نہ وہ ایک دوسرے سے بغض رکھیں گے، ان کے دل ایک ہوں گے، کیا ہوں گے، اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہمیں آج جو فیس کر رہے ہیں یہ نہیں ہونا کہ تو ہمیں سب بھی کہاں جانا، جنت میں، جنت میں کیسا ہوں گا، ہمارے سب کی دلاں کیا ہوں گے، ایک ہوں گے، اور پھر دیکھو صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں، صبح و شام، وہاں کی سانس کیا، جنت کی تسبیح، سبحان اللہ سبحان اللہ، صبح و شام جنت کی تسبیح بیان کریں، یہاں تک سورۃ الزمر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمن کا ذکر کیا۔ سورۃ المؤمن یہ پوری سورہ، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے اس لیے کہ حافظ صاحب تیزی سے آگے جا رہے ہیں، ہم بہت پیچھے ہیں، اور جیسے آپ کو بتا دوں
کہ ہر حافظ قرآن تراویح پڑھانے والے کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بیٹھ کے یاد کرتے 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 سینے کا یہ کیا ہو جاتا، خون سوکھ جاتا، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک مرحلہ جیسے آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو کبھی راستہ بڑا کٹھن ہوتا ہے، آپ بولتے ہیں یہ کلومیٹر پار کر رہا ہے تو بعد میں راستہ ہم نہ کیا ہوگا، ایزی رہا، تو ویسا یہ لوگ پورا پار کر کے چلے گئے۔ جہاں جہاں ڈیفیکلٹ راستہ ذرا مشکل تھا وہ کیا ہو گیا وہ 24 25 ختم ہو گیا، تو 26ویں پارے میں آ گئے، تو اب یہاں سے کیا ہے ان کو ایزی، یہاں سے کیا ہوگا انشاءاللہ ایزی چیز آ جائیں گی۔ اب آپ سب کو اچھا معلوم، سورۃ الخاف پڑھ لیے، اب کل سورہ ذاریات پڑھیں گے، سورہ طور پڑھیں گے، سورہ نجم پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ قمر پڑھیں گے، سورہ رحمان پڑھیں گے ماشاءاللہ، کل شاید ہم یہ ساری سورتیں پڑھیں، سورۃ ذاریات، سورۃ الطور، سورۃ النجم، سورۃ القمر، سورۃ الرحمان، سورۃ الواقعہ، سورۃ الحدید، یہ سب کب پڑھیں گے؟ 7 انشاءاللہ۔ سورۃ الرحمان بھی 7 ہے، سورۃ الحدید بھی 7 ہے، بس سورۃ الحدید تک۔ اس کے بعد پھر سورۃ المجادلہ، سورۃ المجادلہ، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ التغابن، یہ ساری صورتیں۔ اس کے بعد پھر تبارک الذی، پھر 30واں پارہ جزء عام، الحمدللہ ہمارا قرآن انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ تو کل ہم کو سورہ واقعہ بھی پڑھنا ہے، سورہ رحمان بھی پڑھنا ہے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ یہ سورۃ مومن، سورۃ مومن میں کیا ہے، اتنی اچھی باتیں ہیں، اتنی اچھی باتیں ہیں، اگر آپ کے پاس ہمت ہے، اگر وقت ہے تو میں آپ کو سناؤں کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی رہتا تھا، ایک مومن و آل فرعون کی فیملی میں سے ایک آدمی مسلمان ہو گیا۔ کیسا وہ آدمی اپنی قوم کو، فرعون کی قوم کو نصیحت کرتا ہے، وہ نصیحت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ایز اٹ از ہو بہو اس کی نصیحت کو قرآن کی آیتوں میں لکھ دیا۔ کیسا انہوں نصیحت کرے، پوری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں لکھ دیا، اسی لیے اس سورے کا نام سورۃ المومن، اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومن رکھا۔ تو اس میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے بتائی، میں سب کو بتا دینا چاہتا ہوں، غور سے سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی، دیکھو کافروں کا جو بزنس ہے، کافروں کے پاس جو مال ہے، اسے دیکھو کبھی تمہیں کیا نہیں ہو، کیا بولیں اسے، تمہیں کیا بھی افسوس کرنے جاؤ نا، کیا ہمیں مسلمان ایسے ہی، شوکار پیٹ والے ویسے ہی، ایسے جاؤ نا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کیا دیا ہے، ایمان دیا ہے، ایمان سے بڑھ کر کیا بھی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ تو ان کافروں کا ان کے شہروں میں چلنا پھرنا، یعنی ان کی تجارت اور مال و دولت تجھے دھوکے میں نہ ڈال۔ کیا بولے؟ ان کی تجارت کیسا، مجھے بھی تب یہ ہوتا، کیسا، سال میں ایک بار ان کا ایک جلوس نکلتا، کانسی کے نکل کو یہاں جاتا نہیں، ان کو دیکھو تمہیں وہ گاڑیاں جو چلا لے پاتے نہیں، ان کے ڈرساں بھی ایسے رہیں گے جیسے تمہیں ولیمے میں پہنے نہیں رہیں گے، واصل ادنا کا نہیں، وہ گاڑیاں کھینچ کو لا لیتے دو، ان کے وہ ڈرساں اتنے قیمتی رہیں گے، ہمیں ولیمے میں نہیں پہنے رہیں گے۔ کبھی دیکھو ذرا کیا ان کو اللہ اسی دولت دیا نا، بلکہ ذرا رتی دل میں کیا ہوتا، آپ دیکھیں کیا وہ جلوس سال میں ایک بار جاتا، ایسا آئینہ اور ہم تک کانسی کی جاتا، کانسی کے نکل کو کہاں کی جاتا، لمبا جاتا۔ ہاں، کبھی دل میں کیا ہوتا، اللہ ووچ نکو ہو بولتا، کیا بولتا، ان لوگوں کی شان بان ٹھاٹ دیکھو، ان کے نخرے دیکھو، تمہیں کیا بھی افسوس کرنے جاؤ، تمہارے دلا میں کیا بھی یہ نہیں آنا۔ یہ دیکھو تم ان کے مال و دولت، بزنس، عہدوں، طاقت اور اہل دنیا کی نظر میں ان کی اہمیت دیکھ کر یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ حق پر ہیں، وہ لوگ حق پر رہیں گے، اس کا سے اللہ ان کو سب بھی دیتا، ایسا سوچو نا، ایسا مت سوچو۔ حق
کسی نمود و نمائش کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بڑے بڑے لوگ تھے، ابو سفیان، شیبہ، عتبہ، ربیعہ، بڑے بڑے لوگ تھے۔ جنگ بدر میں بڑا گڑا کھود کو ان کو ڈالا، لاش 70 لوگ مر گئے، بڑے بڑے کافر۔ تو ایک مسلمان کے پاس سب سے بڑی دولت کیا ہوتی ہے؟ ایمان۔ میرے پاس میرا ایمان ہے، میرے پاس یہ سب نہیں رہنا اچھی بات، نہ میرے پاس مرسڈیز ہے، نہ میرے پاس یہ اتنا بڑا فلاٹ ہے، کیا بھی نہیں ہے، لیکن میرے پاس کیا ہے؟ میرا ایمان ہے۔ تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ اور مومن و آل فرعون، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی ہے، آپ اچھی طرح سن لیں۔ فرشتے مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے لیے کون دعا کرتے ہیں؟ فرشتے۔ نماز پڑھنے کے بعد نماز کی جگہ اگر آپ بیٹھے رہتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، یا اللہ اس کی مغفرت فرما، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ کتنے فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں؟ کون بول سکتے ہیں؟ رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ، کتنے؟ 4۔ چار؟ میں ذرا کم سنتا ہوں، ذرا زور سے۔ 70,000 نہیں، سورہ مدثر یا مزمل میں بھی ہے 8، 18، کتنے؟ 18 مارو تمہارا ہے نا، علامہ گوگل کیا ہے سورہ مدثر میں؟ 4۔ تو وہ زمانے میں، اچھا ایک بار دیکھ کے بولیے، آپ لوگ دیکھ کے بولیے۔ تو وہ زمانے میں جب یہ آیتیں نازل ہوئی، جیسے بیان کیا گیا کہ وہ زمانے میں کافرہ بولیں گے تیز نہ وا، ہمیں دیکھ لیں گے وہ فرشتے، کیا بولتے؟ ہمیں سنبھال لیں گے، وہ فرشتوں کو کیا کریں گے؟ ہمیں دیکھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرشتے جب آپ کے لیے دعا کریں گے تو اللہ کیا اس دعا کو رد کریں گے؟ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے۔ وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم انک انت العزیز الحکیم۔ ماشاءاللہ، کیا پیاری دعا فرشتے کی۔ اے رب، اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم سے گھیر رکھا ہے، تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیرے راستے پر چلے اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا۔ اے ہمارے رب، تو انہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے لائق ہیں۔ ہم بھی جنت میں جائیں گے، ہماری بیویاں بھی جائیں گی، ہمارے چھوٹے بچے بھی جائیں گے۔ یعنی کون سا؟ فیملی پیک۔ نہیں، آدمی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ کبھی ہوٹل میں جاتے ہیں، نہیں بولتے نہیں فیملی پیک ہے با، کیا پیک؟ تو دوسری ہر چیز میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ فیملی پیک ہو۔ کوشش یہ کریں کہ سارا پریوار کہاں جائے؟ جنت میں جائے، آپ کی بیوی بھی، آپ کے بچے بھی۔ یہ کوشش آپ کی اور میری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوری تقریر مومن آل فرعون کی بیان کی کہ فرعون کے خاندان میں ایک ایسا آدمی تھا جو اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ اس نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میرے قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہت حاصل ہے،
آج تم غالب ہو، اللہ کا عذاب آیا تو ہم کو کون بچا سکے گا؟ فرعون کا آدمی مسلمان ہو گیا ہے، فرعون کے لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے، یا قوم، بار بار کہہ رہا ہے یا قوم، او مائی ٹرائب، یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، اے میری قوم اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، عاد پر عذاب آیا، ثمود پر عذاب آیا، ویسا عذاب ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ، پھر یا قوم بولتا انی اخاف علیکم یوم التناد، اے میری قوم میں تم پر ایک دوسرے کے دن کے پکارنے سے ڈرتا ہوں۔ قیامت کا جب دن آئے گا ایک دوسرے کو پکاریں گے، اس دن سے ڈرتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ کہا یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم، جس دن تم بھاگتے رہو گے اللہ سے تمہیں کوئی بچانے والا نہیں رہے گا، وہ عذاب کا دن ہوگا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اللہ جس کو راستہ بہکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اتنی لمبی تقریر اس نے کی اور ساتھ ساتھ کہا یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم دنیا کی زندگی صرف تھوڑا فائدہ اٹھانا ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اصل زندگی کون سی زندگی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے، جو اسٹیبل لائف، جس میں آپ کیا رہیں گے؟ پرماننٹ لائف، ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کی زندگی اسٹیبل نہیں، اس میں پریشانیاں، مصیبتاں، بیماریاں، قرضہ، دکھاں، کیا کیا کی رہیں گا۔ اچھا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَا قَوْمِ مَا لِي يَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اس کی قوم والے بولتے ہیں با ہمیں سب بھی کافر آبا، تو بھی کافر ہو جا۔ تو وہ آدمی بولتا میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، تمہیں مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہیں، ایسا کیسا ہوگا؟ تو یہ جب تقریر انہیں کیا تو فرعون بڑا ڈر گیا، بولا کہ میرے منسٹروں میں سے ایک بڑا منسٹر موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو گیا، اسے کیا تو بھی کرنا پڑے گا، لیکن کرنے میں ڈرتا اس لیے کہ اس کا بڑا انفلوئنس تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، فرعون نے مکر کیا لیکن اللہ نے اس آدمی کو کیا کیا؟ بچا لیا۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ہمیں اس میں بتائی ہیں۔ ایک بات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سورۃ المومن کی یہ باتیں تو سارے میرے بھائی اچھی طرح غور سے سنیں۔ دعا، اللہ سے دعا نہ کرنا بھی تکبر ہے۔ اللہ سے کوئی آدمی دعا نہیں مانگتا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ تکبر ہے۔ تکبر بولتے کیا؟ ایک آدمی سوچتا میں جا کو کہیں کو دعا کرنا سکتا، میرے پاس کیا نہیں ہے، جیب بھرک کو پیسے ہی، خاص گھر ہے، جورو، بچے، گاڑی، گھوڑا، میں جا کو دعا کرنے کی ضرورت کیا؟ تکبر۔ اچھا، اور اس کی سزا بھی جہنم ہے۔ آپ اور ہم اللہ کے سامنے دعا نہیں کرتے ہیں تو اس کی سزا بھی جہنم ہے، اس لیے کہ عبادت کا معنی ہے عاجزی، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرا دینا اور پست آواز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اس لیے کہ الدعاء مخ العبادہ۔ ابھی ہماری تقریر ختم ہو جائے گی، 3 بجے تک ٹائم ہے۔ ماشاءاللہ اتنا سکون رہتا مسجد میں، چھوٹے بچے وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہتے، ہمارے بزرگاں دکھتے تھے۔ ہاں، آپ آ جائیے، پہلے صف میں بیٹھیے، اللہ سے مانگیے، گڑ گڑائیے، دعا کیجیے۔ ابھی تو ماشاءاللہ ینزل ربنا، ہمارا رب آسمان دنیا کے قریب آتا ہے۔ یہ ایسا ماشاءاللہ ایسا مبارک ٹائم ہے، آپ جو چاہیں مانگیں، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ خالی لوٹا دوں۔ ہم نہ شرم آتی نہیں، کئی مسجد میں آتے فقیراں بیٹھے رہتے، ادھر ٹٹولتے ادھر ٹٹولتے، کیا بھی رہتا ہے، کیا ہوا جیب میں کیا بھی نہیں ہے، نا شرم آتی، کیسا ہے فقیراں کے سامنے سے جانا۔ اللہ احسن الخالقین احکم الحاکمین، اللہ
جو بہت دینے والا ہے، بے حساب دیتا ہے، اس کو شرم آتی ہے کہ آپ کے ہاتھ خالی لوٹا، لیکن قصور آپ میں ہے کہ آپ مانگتے نہیں۔ اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت کا خلاصہ ہے۔ دعا کیا ہے؟ ساری عبادتوں کا ایسنس، کیا بولیں اسے؟ خلاصہ بولے تو ایسنس، خلاصہ ہے، ساری عبادتوں کا خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں کہتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ عن قریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو معلوم کیا ہوا میرے بھائی؟ اللہ سے دعا نہیں کرنا یہ جہنم میں لے جانے والی بات ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے دادا نانا جو جا چکے ہیں، اپنی اچھی پڑھائی کے لیے، اپنے اچھے جاب کے لیے اور ویل سیٹلڈ لائف کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو کہتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری ایک اور بھی صورت ہمارے ساتھ ہے، سورۃ حامیم سجدہ۔ انشاءاللہ اس کو ہم کر لیتے ہیں، سورۃ حامیم سجدہ، مختصر انداز میں کہ کیا باتیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتائی ہیں۔ اور اس کو آپ مختصر سننا چاہیں تو اتنا یہ کہیں کہ سارے مکے کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے، حامیم سجدہ میں جو اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، سارے لیڈر ایک جگہ بیٹھے، بیٹھنے کے بعد اس میں ایک سردار تھا عتبہ بن ربیعہ، اس کا نام کیا تھا؟ عتبہ بن ربیعہ۔ وہ بولا تم لوگوں کو بات کرنا آتا نہیں، محمد سے میں جا کے بات کروں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کروں گا؟ میں جا کے بات کروں گا۔ تو اگر میں بات کرا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو گالی دینا چھوڑ دیں گے، وہ بھی ہماری بات مان لیں۔ تو سارے سرداروں نے کہا ٹھیک ہے تم جا کے بات کرو۔ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر بولا محمد آپ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو آپ ایسا کرنا چھوڑ دیں۔ اس سے کیا ہو گیا ہے؟ ابو بکر اور عمر آپ کی طرف ہیں، باقی ہم لوگ ہیں، ہمارے بیچ میں دشمنی آ گئی، آپ ایسا کہنا چھوڑ دیں، لات حبل عزا ان بتوں کو کچھ کہنا چھوڑ دیں۔ تو میں تمہارے پاس ایک ایڈوائز لے کر آیا ہوں، اس پر غور کرو۔ یعنی عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ میں ایک آفر آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، میں آفر سناتا ہوں، آپ تھوڑا غور کر کے بولیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ سے کہا بولو تمہارے پاس کیا آفر ہے؟ تو عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ بھتیجے، اگر اللہ کے نبی کے ہونے کا آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بیہائنڈ آف دس، اس کے پیچھے آپ کا مقصد پیسہ کمانا ہے، کیا آپ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول، آپ کا مقصد پیسہ کمانا ہے، تو ہم سب مل کر اتنا چندہ جمع کریں گے مکے کے آپ ریچسٹ مین بن جائیں گے، پورے دولت مند، مکے میں آپ سے بڑا دولت مند کون بھی نہیں رہا۔ اچھا، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مکے کے بڑے آدمی بن جائیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، اگر اس کے پیچھے آپ کا یہ مقصد ہے۔ اگر آپ پر کوئی جن آ گیا ہے تو ہم آپ کا علاج کراتے ہیں، کسی رقیہ کرنے والے کو بلا کو آپ پر کیا کریں گے؟ ہمیں رقیہ پڑھائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خاموش ہو گیا، عتبہ بن ربیعہ نے 3 باتیں بول کے خاموش ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو الولید، اس کا نام عتبہ بن ربیعہ تھا، تمہیں بات پوری بول ڈالے گی، تمہیں کیا کیا بولنا ہے بول ڈالے گی؟ میں ہاں بول ڈالا۔ کیا بولا؟ تم نہ جن ہے تو علاج کراتی، بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں مکے کا بادشاہ بنا لیتے،
نہیں پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو اتنا چندہ تمہیں دیں گے تمہیں امیر ترین بن جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر یہ آیت شروع کی، یہ جو سورہ ہے حامیم سجدہ، یہ سورت شروع کی، اور پھر سورت ہونے کے بعد آپ نے سجدہ کیا، سجدہ کر کے فرمایا کہ یہ میرا جواب ہے، تمہارے جو 3 آفرز ہیں اس کا یہ میرا جواب ہے، اب تم جانو اور تمہارا کام۔ تو اس کے بعد جب یہ گیا یہاں سے اپنے لوگوں کے پاس گیا تو چہرہ بدل جا گیا۔ وہ فرینڈا بولتی با انہیں جات اس ٹیمپو اس کا فیس الگ تھا، انہیں آت اس ٹیمپو اس کا فیس الگ تھا، بدل جا گیا انہیں۔ وہ حامیم سجدہ سورہ سنائے نا اللہ کے رسول، وہاں چنے کیا ہو گیا، پورا چہرہ اس کا کیا ہو گیا، بدل گیا۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ حامیم سجدہ میں بیان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بات کہی، فَإِنْ أَعْرَضُوا، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانیں گے، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اے مکے کے لوگوں، جیسے بجلی عاد و ثمود کو کڑک کی بجلی آئی ویسے تم کو بھی آئی۔ تو یہ آیت پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو عتبہ بن ربیعہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، بولا محمد یہ بات مت بولو، یہ بات مت بولو، جب آپ کی بات منہ سے زبان سے بات نکلے گی تو اللہ اسے پورا کر دے گا۔ اتنا ڈر وہ زمانے میں ان لوگوں کو بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہی بات بتائی ہے، اور اس صورت میں یہ بھی بتایا کہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھ پیر سب گواہی دیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، لوگوں کے چمڑے بولیں گے تو وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے، لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے ہم کو زبان دی جیسے ہر ایک کو زبان دیتا ہے۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن بولیں گے، ہم جو کچھ بھی کرتے تھے۔ تو اور ایک بات میں اپنے بچوں سے بھی بولتا ہوں، جتنے ہمارے بچے ہیں، ہمیشہ ہم بولتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو مسجد میں گڑبڑ نہیں کرنا۔ یہ مکے کے لوگوں کی عادت تھی، وہ لوگ سمجھ کر غلطی کرتے تھے، ہمارے چھوٹے بچوں کو سمجھ نہیں، اس لیے بولتے ہیں ہمارے چھوٹے بچوں کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن پڑھتے وقت گڑبڑ نہیں کرنا۔ اس صورت میں اللہ نے کہا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، اور کافروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، قرآن کو مت سنو۔ قرآن جب محمد پڑھتے ہیں تو کیا کرو، مت سنو، اور اس میں شور کرو، قرآن پڑھتے وقت کیا کرو، ڈسٹرب کرنے کا اس سے کیا کرو، گڑبڑ کرو، تاکہ تم غالب رہو، تمہاری بات بلند رہے۔ تو بالکل غلط بات ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو ہم کیا کریں، زور سے بولیں، بات کریں، یہ چیز غلط ہے۔ یہی ساری باتیں اس میں ایک بات بتائی گئی۔ اس کے بعد ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا ہے، دشمن کو دوست کیسا بنانا، چائے پلانا۔ ہم لوگ نہیں سمجھتے، فاروق ہوٹل لے جا کیا کرنا، بٹھا ڈال کو چائے پلانا، چائے سے چاہت بڑھتی ہے۔ دشمن کو دوست کیسا بنانا بیٹا، ہاں، پیار سے بلانا، کیسا دشمن کو دوست کیسا بنانا۔ ہمارے بہت سارے دشمن ہیں، ان کو ہمیں کیسا دوست بنانا، یہ دیکھو، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی برابر ہوتی ہے نہ برائی ہوتی ہے، نیکی ہوتی ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ اچھائی کرو، انہیں کیا ہو جانا، تمہارا دوست بن جانا۔ ارے میں اس کے ساتھ کتنا یہ کرا، انہیں میرے ساتھ اچھائی کر دینا، فوراً اچھا ہو جائے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ جس کے اور آپ کے بیچ میں دشمنی ہے، انہیں ایسا ہو جائے گا جیسے جگری تمہارا دوست بن جائے گا۔ لیکن کیا کرنا، انہیں ہمارے ساتھ برا کرے تو، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ آج کل کیا ہوتا، انہیں سیر تو میں سوا سیر ہوں، کیا بولتے ہیں نا، انہیں سیر تو میں سوا سیر، انہیں ایک پتھر مارا تو میں 2 پتھر ماروں، ایسا کرے تو نہیں ہوں گا، ایسا کرے تو دشمن کیا ہو جائے گا،
ابھی دشمن ہو جائیں گے۔ اچھا، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ کام کون کر سکتے ہیں؟ بڑے ہمت والے لوگ کر سکتے ہیں۔ برائی کرنے والے کو اچھائی دینا بڑے لوگوں کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں 2 باتیں بتائی جس سے سورہ حامیم سجدہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام، سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا لا تسجدوا للشمس، سورج چاند کو سجدہ نہ کرو۔ تو ہمارے پاس جو پیروں کو فقیروں کو جو سجدہ ہوتا نہیں، ہاتھاں چاٹتے ہیں، پیراں چومتے ہیں، یہ سب غلط ہے، شریعت میں جائز نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں حکم دیتا تو جوروں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ 24 پارے ہمارے ساتھ ختم ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ کل 25ویں پارے کی بھی تفسیر ہمارے ساتھ انشاءاللہ کل سنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں۔ ابھی ہمارے پاس 3 بجے تک کا ٹائم ہے، وضو بنا لیں، بیٹھ جائیں، بار بار دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، درود شریف پڑھیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار کریں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری زندگیوں میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ اے الہ العالمین، جتنے لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہماری آواز سن رہے ہیں، یا اللہ سب کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے لیے تیرے رحمت کے خزانے کھول دے، یا اللہ سب کے لیے روزی روٹی میں برکت عنایت فرما، یا اللہ ہمارے جسموں سے بیماریوں کو دور فرما دے، یا اللہ شفائے عاجلہ عطا فرما، شفائے کاملہ عطا فرما، یا اللہ ہماری زندگیوں میں آرام سکون عطا فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو ایسا مستقبل عطا فرما جو ان کے لیے شان و شوکت والا ہو، عزت والا ہو۔ یا اللہ جو بچے ابھی امتحانات لکھنے جا رہے ہیں، 10ویں کلاس کے بچے ہیں، یا اللہ انہیں اچھے نمبرات سے پاس ہونے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم تمام کے مرحومین کی بخشش فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔